أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. سورہ فاطر آیات 10 اور 11. من کان یرید العزت، جو بھی شخص عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، پس عزت تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے. قیامت نے برپا ہونا ہی ہونا ہے. اب جو شخص چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی عزت دار ہو، آخرت میں بھی عزت والا ہو، تو اسے سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ تمام تر عزتوں کا مالک اللہ ہے. تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے وہ چاہتا ہے عزت والا بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے. الیہ، اسی کی طرف، یصعد، صعود کرتے ہیں، چڑھتے ہیں. الکلم الطیب، پاکیزہ کلمہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الکلم الطیب سے مراد ایمان ہے، توحید و رسالت کی گواہی ہے، اور یہی اسلام کی اصل بنیاد ہے. ایمان ہوگا تو عمل قبول ہوگا، بغیر ایمان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. والعمل الصالح، اور عمل صالح، یرفعہ، اسے بلند کرتا ہے، اسے سہارا دیتا ہے. تو اب دو باتیں ہو گئیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح. الکلم الطیب، یہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کی آبیاری دل میں ہونا ضروری ہے. اس کے معنی و مفہوم کا دل و دماغ میں اترنا لازم ہے. اس کے بعد جو انسان عمل صالح کرتا ہے، یہ اس کلمے کو مزید بلند کرتا ہے. صاحب تدبر القرآن نے اس بات کو یوں سمجھایا ہے کہ جس طرح ایک انگور کی بیل ہے، اس کو اوپر چڑھنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر اسے مطلوبہ سہارا میسر نہ ہو تو بیل مرجھا جاتی ہے، پروان نہیں چڑھتی. تو اسی طرح ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے. کوئی شخص ایمان لے آئے اور پھر وہ عمل صالح نہ کرے، نیک اعمال نہ کرے، وہ مطلوبہ نتائج تک نہیں پہنچ سکتا. ان دونوں باتوں کا ربط بھی سمجھ لیجئے. تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے. اب جو انسان بھی طالب عزت ہے، اسے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جڑ جانا ہوگا. یہ واحد وسیلہ ہے، یہ واحد ذریعہ ہے جو اللہ تک پہنچانے والا ہے، عزتوں کا مالک بنانے والا ہے. مشرکین مکہ دیوی دیوتاؤں اور فرشتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، سورہ زمر. ہم تو صرف اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ سے قریب تر کر دیں. اور سورہ مریم میں فرمایا واتخذوا من دون اللہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، لیکونوا لہم عزا، تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا ذریعہ بن سکیں. ان کے اس وہم کو دور کر دیا گیا ہے کہ عزتوں کا مالک تو اللہ ہے، اور یہ ایمان اور عمل صالح کی راہ اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. تفسیر المیسر میں بیان ہے، من کان یطلب عزت فی الدنیا او الآخرہ لیطلبها من اللہ، کہ جو شخص دنیا اور آخرت میں عزت کا طالب ہے، بس اسے اللہ سے یہ عزت مانگنی چاہیے. ولا تنال الا بطاعتہ، اور یہ اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی. والذین، اور جو لوگ یمکرون السیئات، بری چالیں چلتے ہیں،
لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک، اور ان لوگوں کی چالیں، ہوا یبور، وہ نابود ہو کر رہے گی، ان کی چالیں ناکام ہو جائیں گی۔ تو بری چالیں چل کے کبھی بھی عزت نہیں کمائی جا سکتی۔ تو یہ جو چالیں چل رہے ہیں تو ان کے ذریعے سے سرخروئی ملنا تو کجا، انہی کی رسوائی کا سبب بن جائیں گی۔ واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تم کو، من تراب، مٹی سے، اشارہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف ہے۔ ثم من نطفۃ، پھر پانی کی بوند سے، نطفے سے انسان کی نسل چلائی۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے بنا دیا تم کو جوڑے، مرد اور عورت کی صورت میں جوڑے جوڑے بنا دیا۔ وما تحمل من انثى، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی عورت، ولا تضع، اور نہ وہ جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر اس اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ عمومی طور پر انسان کو شرک میں مبتلا کرنے والے اہم عوامل میں سے اولاد کا نہ ہونا، یا اولاد ہوتی تو ہو زندہ نہ رہتی ہو، یا صرف لڑکیاں پیدا ہو رہی ہوں، یا رزق میں تنگی ہو۔ اکثر ایسے لوگ وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر شیطان ان کو بڑی آسانی کے ساتھ کھانوں، استانوں، قبروں، مزاروں پر لے جاتا ہے۔ مشرکین عرب کے شرک میں بھی سب سے بڑا دخل اسی عمل کو تھا کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن دوسری طرف یہ تصور بھی تھا کہ اتنے سارے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ اب سب کی خود تو نگرانی نہیں کرتے ہوں گے، اس لیے یہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے اپنے ماتحتوں کو دے رکھے ہیں، جن میں فرشتوں کو بھی شریک سمجھتے، جنوں کو بھی شریک سمجھتے، مورتی اور مجسموں کو بھی شریک بنا بیٹھتے۔ خاص طور پر بیماری اور موت کے معاملے میں جنوں کا دخل سمجھتے تھے کہ ان کو بھی تصرف حاصل ہے۔ اور سورہ انعام میں یہ بات ہم پڑھ چکے کہ بعض لوگ تو جنوں کو اتنا خطرناک سمجھتے کہ ان کے لیے اپنی اولاد کو قربان بھی کر دیتے کہ ایک بچے کی قربانی سے باقی سارے محفوظ رہیں گے، وگرنہ یہ جن ہمارے ساری آل اولاد کو بیماری اور ہلاکت میں مبتلا کر دیں گے۔ تو یہاں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ جو بھی عورت حاملہ ہوتی ہے یا بچے کو جنم دیتی ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے علم میں ہوتی ہیں۔ وما یعمر، اور نہیں عمر دی جاتی، من معمر، کسی بھی عمر والے کو، ولا ينقص، اور نہیں کم کی جاتی، من عمرہ، اس کی عمر میں سے، الا فی کتاب، مگر وہ ایک کتاب میں ہے۔ کس انسان کی کتنی عمر ہے، طویل عمر ہے یا کم عمر ہے، یہ سارے کے سارے معاملات اور اختیارات اللہ کے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کی پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، اور کسی بھی انسان کی تخلیق سے پہلے یہ سارے معاملات لوح محفوظ میں درج ہیں۔ لہذا مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کو ان معاملات میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ان ذالک، بلا شبہ یہ، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، یسیر، آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اکیلے ہی تمام تر جزیات امور کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بنانے، اس کا عون سمجھنے، یا یہ سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کے بعد اس کا سارا نظام مخلوقات کے حوالے کر دیا ہے، یہ ساری باتیں قرآن مجید کی نصوص قطعیہ کے خلاف ہیں، اور یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی آسان ہیں۔ وہ کسی شریک یا مددگار کا محتاج نہیں۔ دعا ہے رب کریم راہ راست پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔